بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. باب ما جاء في اليمين الغموس. باب ما جاء في اليمين الغموس. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 48واں باب جو ذکر کیا ہے، اس باب کا تعلق جھوٹی قسم سے جھوٹی قسم سے یمین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قسم کے. یمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قسم. اور اسی کی جمع کیا آتی ہے؟ ایمان آتی ہے. یمین کی جمع کیا آتی ہے؟ ایمان آتی ہے. جب آپ لوگ ثانیہ عالمیہ میں پہنچیں گے تو وہاں ایک کتاب ہے العدہ. کون سی کتاب ہے؟ العدہ شرح العمدہ. تو اس کتاب کے نصف ثانی میں جو مسائل آتے ہیں، جو ابواب آتے ہیں، انہی میں سے کیا ہے؟ کتاب الایمان ہے. تو قسم کے مسائل کو وہاں کیا ہے؟ پڑھایا جاتا ہے. خیر، تو یمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قسم. اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ایمان آتی ہے. اور یہاں پہ ایمان کے ساتھ ایک لفظ ہے غموس. غمس یغمس کا اصل جو معنی ہوتا ہے وہ غموس کہتے ہیں ڈالنے کو. غمس یغمس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈالنا یا ایک غائب ہونا. اور سیاق و سباق سے غموس کا معنی کیا ہے یا غمس کا معنی کیا ہے؟ بدلتا کیا ہے؟ رہتا ہے. طعن کے معنی بھی آتا ہے، ضرب لگانے کے بھی معنی میں آتا ہے. خیر، لیکن یہاں پہ جو معنی اس کا مراد ہے ڈالنے ہی کے معنی میں ہے. اور جھوٹی قسم کو یمین غموس سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ جھوٹی قسم یا باطل قسم، یا یہ کیا کہیں آپ؟ باطل قسم کو یمین غموس سے کیوں موسوم کیا گیا؟ کہ دراصل جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ جھوٹی قسم اس آدمی کو کہاں ڈال دیتا ہے؟ جہنم میں ڈال دیتا ہے. کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم میں لے جاتا ہے، جہنم میں پہنچا دیتا ہے. اسی لیے جھوٹی قسم کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ یمین غموس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جھوٹی قسم باعث ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، ذریعہ بنتا ہے. کس چیز کا؟ جھوٹی قسم کھانے والے کے جہنم میں جانے کا. اسی لیے کیا کہا گیا؟ یمین غموس کہا گیا ہے. تو شیخ رحمہ اللہ اس باب کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے اور برے اوصاف میں سے اور بری خصلتوں میں سے خصلت کیا ہے؟ کہ آدمی کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھائے. آدمی کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھائے. اور اس زمانے میں جھوٹی قسم کھانے والوں کی تعداد کوئی کم کیا ہے؟ نہیں ہے. آدمی کیا ہے؟ ناحق کسی کا مال دبانے کے لیے، کسی کے مال پر قبضہ جمانے کے لیے جھوٹی قسم کا سہارا لیتا ہے. اور جھوٹی قسم کے ذریعے کیا ہے؟ ناحق کسی کے مال کو ہتھیاتا ہے اور اس پر قبضہ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جھوٹی قسم کھانا اور اس کے ذریعے ناحق کسی کا مال دبانا یا لینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، یہ جور ہے، یہ گناہ ہے. اور اس کی مذمت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے ضمن میں 2 حدیث بیان کی ہے، اور دونوں حدیث کا معنی تقریباً یکساں ہے، برابر ہے. سب سے پہلی جو حدیث ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعاً. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف علی مال امرئ مسلم، کہ جو شخص کسی مسلمان کے مال سے متعلق قسم کھاتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کے مال سے متعلق قسم کھاتا ہے بغیر حق ہی، حالانکہ اس مال میں اس کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، یعنی ناحق کسی مسلمان کے مال سے متعلق جھوٹی قسم کھاتا ہے تاکہ یہ آدمی، یہ جھوٹی قسم کھانے والا اس مسلمان کے مال کا کیا بن جائے؟ مالک بن جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقی اللہ وہو علیہ غضبان، لقی اللہ وہو علیہ غضبان. یہ جھوٹی قسم کھانے والا آدمی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، ملاقات کرے گا
کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر کیا ہوگا؟ غصہ ہوگا، غضبناک ہوگا، غضبان ہوگا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ناراض ہوگا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، پھر سے ایک مرتبہ حدیث سنیں، من حلف علی مال امرئ مسلم بغیر حقہ، کہ جو شخص کسی مسلمان شخص کے مال سے متعلق ناحق کیا کہتا ہے؟ قسم کھاتا ہے۔ ناحق کیا ہے؟ قسم کھاتا ہے۔ اگر اس کا مال ہے اور قسم کھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ کہ اس کا مال بھی نہیں ہے اور ناحق طریقے سے وہ کسی دوسرے مسلمان کے مال کو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقی اللہ، تو ایسا آدمی یعنی جھوٹی قسم کھانے والا اللہ تعالیٰ سے جب ملے گا وَهُوَ عَلَيْهِ غضبان، تو اللہ تعالیٰ اس جھوٹے آدمی پر کیسا ہوگا؟ ناراض ہوگا، غصہ ہوگا، غضبناک ہوگا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال کو قبضہ کرنا، کسی کے مال پر قبضہ جمانا، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ اور ہر مسلمان کو اللہ کی ناراضگی سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے غصے سے کیا کرنا چاہیے؟ پناہ کیا ہے؟ طلب کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی پڑھی، قرآن کریم کی ایک آیت بھی پڑھی، ثم قرأ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ثم قرأ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین یشترون بعہد اللہ، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر کیا کرتے ہیں؟ بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے تو آپ اس عہد و پیمان کو پورا کیجئے، ایسا نہ ہو کہ دنیاوی غرض کی وجہ سے، دنیاوی فائدے کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو کیا کر دیں؟ توڑ دیں، یا ایک اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا پاس و لحاظ کیا ہے؟ نہ رکھیں۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی قسم کھائی ہے تو اس قسم کو پوری کیجئے، اس لیے کہ جو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اپنے وعدے کا کیا ہوتا ہے؟ پابند ہوتا ہے، اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے، اور جو قسم کھاتا ہے اس قسم کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان اپنی شرطوں پہ کیا ہوتے ہیں؟ قائم رہتے ہیں۔ اگر کوئی شرط کیا ہے آپ عائد کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے تو اس شرط کی مخالفت کیا نہ کیجئے، عہد و پیمان کی مخالفت نہ کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، کہ جو اپنی قسموں کو معمولی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کیا ہے کہ قسم کھایا اور کوئی آدمی کیا ہے؟ لالچ دے دیا، کوئی آدمی کیا ہے؟ لالچ دے دیا کہ یہ پیسہ ہم دے دیں گے، یہ آپ کو عہدہ دے دیں گے، یہ منصب دے دیں گے، آپ کیا ہے؟ اپنی قسم کو کیا کر دیں؟ توڑ دیں، یا ہے کہ آپ اپنے وعدے کی کیا کر لیں؟ مخالفت کر لیں، یا ہے کہ خلاف ورزی کر جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا کچھ بھی کیا ہے؟ آخرت میں حصہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اور اس آدمی سے بد نصیب آدمی کون ہوگا؟ اور اس آدمی سے بڑا بد نصیب آدمی کون ہوگا جس کا آخرت میں کوئی نصیب اور کوئی خلاق اور کوئی حصہ کیا ہے؟ نہ ہو۔ خلاق کس کو کہتے ہیں؟ حصہ کو کہتے ہیں، نصیب کو کہتے ہیں، اور ایسا آدمی کیا ہے؟ محروم ہے۔ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی قسم کو توڑنا کیا ہے؟ نہیں چاہیے، یا دنیاوی مفاد کی خاطر کیا ہے؟ اپنی قسم کی مخالفت کیا ہے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث کے بعد، اور یہ جو حدیث ہے جو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ دوسری جو روایت ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث کے راوی ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلِمُسْلِمٍ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً، کہ صحیح مسلم کی یہ روایت
جس کے راوی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من اقتطع حق امرئ مسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بغیر حق لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ اور یہ دوسری حدیث بھی پہلی حدیث کی ہم معنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان آدمی کا مال ناحق لیتا ہے، اقتطع اخذ کے معنی میں، اقتطع کس کے معنی میں ہے؟ اخذ کے معنی میں ہے، لینے کے معنی میں۔ من اقتطع حق امرئ مسلم، کہ جو کسی مسلمان آدمی کا حق لیتا ہے بغیر حق، ناحق طریقے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقی اللہ وهو علیہ غضبان، تو ایسا آدمی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر کیا ہوگا؟ غضبان ہوگا، غصہ ہوگا، غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا۔ اور بعض حدیثوں کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اوجب اللہ لہ النار، فقد اوجب اللہ لہ النار، کہ جو جھوٹی قسم کی وجہ سے کسی کا مال ناحق طریقے سے لیتا ہے، فقد اوجب اللہ لہ النار، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے کیا واجب کر دیا ہے؟ جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، وحرم علیہ الجنت، اور ایسی جھوٹی قسم کھانے والا اور دوسرے کا ناحق مال لینے والا جنت سے کیا رہے گا؟ محروم رہے گا۔ اور ایسے جھوٹی قسم کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال رجل، ایک آدمی نے کہا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مال ناحق طریقے سے اگر کم بھی لے، یسیر کس کو کہتے ہیں؟ قلیل کو کہتے ہیں۔ یسیر کس کو کہتے ہیں؟ قلیل کو کہتے ہیں، تھوڑے کو کہتے ہیں، کم کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کیا جھوٹی قسم کے ذریعے تھوڑا بھی مال کسی کا لے لیتا ہے تو کیا ایسا آدمی بھی جنت سے محروم رہے گا، یا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، وَإِن كَانَ قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، وَإِن كَانَ قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ۔ قدیب کیا ہے؟ قدیب غصن کو کہتے ہیں۔ قدیب کس کو کہتے ہیں؟ غصن کو کہتے ہیں۔ الغصن المقطوع، الغصن المقطوع یعنی کٹی ہوئی ٹہنی۔ غصن مانے کیا ہوتا ہے؟ ٹہنی کے۔ کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بازار وغیرہ میں کیا ہے؟ دتون ملتا ہے، دتون ملتا ہے کہ نہیں؟ اب پلو کا دتون ملتا ہے۔ اراک کیا ہے؟ پلو کے ہی کیا ہے؟ پودے کو کہتے ہیں۔ اراک کس کو کہتے ہیں؟ پلو کے کی ٹہنی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن كَانَ قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کا ناحق کیا ہے، اگر ایک کٹی ہوئی ٹہنی کے برابر بھی لے لیتا ہے تو اس کا بھی کیا ہے؟ اس کو حساب کتاب کیا ہے؟ دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اسے عذاب سے دوچار کرے گا۔ عزیز طلبہ، ان دونوں حدیثوں سے اور اس باب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو جھوٹی قسم سے کیا ہے؟ ہمیشہ کیا ہے؟ دور رہنا چاہیے، اور ناحق کسی کا مال دبانے کی کوشش کیا ہے؟ نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ مال مسلمان کا ہو یا کہ وہ مال کیا ہے؟ غیر کیا ہے؟ مسلمان کا ہے۔ عذاب میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ مسلمان کا مال ہے تو ہم نہیں لیں گے، اور غیر مسلمان کا مال ہے تو ہم ناحق کیا لے لیں گے، یا ذمی کا ہے تو ہم لے لیں گے، کافر کا ہے تو ہم لے لیں گے، نہیں۔ جس طرح مسلمان کے مال کو ناحق طریقے سے لینا حرام ہے، اسی طرح غیر مسلمان کے مال کو بھی کیا ہے؟ ناحق طریقے سے لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بس عذاب کی نوعیت میں کیا ہے؟ تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن ناحق میں کسی کے مال کا لینا جو حرام ہے، اس میں کوئی کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ 48واں باب تھا۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو 49واں باب ذکر کیا ہے، کہتے ہیں باب ما جاء فی قذف المحصنات، باب ما جاء فی قذف المحصنات، یہ 49واں باب ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ محسن یعنی پاک دامن
عورتوں پر تہمت لگانے کی مذمت کا بیان۔ باب ما جاء فی قذفی، قذف کس کو کہتے ہیں؟ تہمت لگانے کو۔ قذف کس کو کہتے ہیں؟ تہمت لگانا۔ اور محسن کس کو کہتے ہیں؟ ایسی محسنہ، ایسی خاتون جو کیا ہو؟ پاک دامن ہو، جو عفیف ہو، جو بھولی بھالی ہو، اور جس نے کیا ہے؟ بدکاری کیا ہے؟ نہ کی ہو، جس نے کیا ہے؟ بدکاری کیا ہے؟ نہ کی ہو۔ تو کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ باب ما جاء فی قذف المحصنات، کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی مذمت اور حرمت کا کیا ہے؟ بیان، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی پاک دامن عورت، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا ایک غیر شادی شدہ ہے۔ بعض لوگ محسن کا ترجمہ کسے کہتے ہیں؟ شادی شدہ سے کرتے ہیں، حالانکہ کیا ہے؟ صرف شادی شدہ سے اس کا ترجمہ کرنا مناسب کیا ہے؟ نہیں ہے، بلکہ پاک دامن سے آپ ترجمہ کریں، چاہے وہ مرد ہو یا ایک عورت ہو۔ جس طرح پاک دامن عورت پر تہمت لگانا حرام ہے، اسی طرح پاک دامن مرد پر بھی کیا ہے؟ تہمت لگانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان الذین یرمون المحصنات، کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر کیا لگاتے ہیں؟ تہمت لگاتے ہیں۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے، وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہے۔ ملعون کس کو کہتے ہیں؟ ایسے لوگ جو اللہ کی رحمت سے کیا ہو؟ دور ہو۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملعون کہا جاتا ہے۔ اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری کو کیا کہا جاتا ہے؟ لعنت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، کس چیز کی تہمت لگاتے ہیں؟ زنا کی، بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، یعنی ایسے لوگ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، دور رہیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہے؟ دور رہیں گے۔ اور اس آدمی سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ جو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یا کہ دور رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا کیا ہے؟ بھاری کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ کسی مسلمان مومن اور پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں جو ایک حدیث بیان کی ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے بارہا اس حدیث کو سنا ہے، پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے کیا کرو؟ بچو۔ موبقات کہا، موبقات کا معنی کیا ہے؟ مہلکات۔ موبقات کا معنی کیا ہے؟ مہلکات کے۔ اور ان چیزوں کو موبقات کیوں کہا گیا ہے؟ یا کہ مہلکات کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ ان چیزوں کا یا ان امور کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان چیزوں کے ارتکاب کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور کیا ہے؟ اخروی اعتبار سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جہنم کے کیا ہے؟ جہنم رسید ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کے ارتکاب کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ موبقات سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کو دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہلاک کرنے والی ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تو صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الشرک باللہ، الشرک باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، والسحر، اور کیا ہے؟ جادو، اور کیا ہے؟ جادو ہے، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق،
اور ناحق کسی انسان کا قتل کرنا ہے، اور ناحق کیا ہے؟ کسی انسان کا قتل کرنا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور کیا ہے؟ سود کھانا ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور کسی یتیم کا کیا ہے؟ ناحق کیا ہے؟ مال کھانا ہے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور کیا ہے؟ جنگ سے، میدان جنگ سے کیا ہے؟ پیٹ پھیر کے بھاگ جانا ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو ساتویں چیز ہے ہلاک کرنے والی، اور اسی جملے کی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پہ کیا ہے؟ ذکر کیا، یہی موضع شاہد ہے۔ کہا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، کہ کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا ہے، اور ایسی کیا ہے؟ ایسی عورتیں جو کیا ہے؟ بالکل کیا ہے؟ بھولی بھالی ہو، جو کیا ہے؟ غافل ہو، یعنی جو اپنے گناہ سے کیا ہو؟ غافل ہو، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا بدکاری بھی کی ہے، اور لوگ کیا ہے؟ اس عورت کو متہم کر دے، اس عورت کو کیا کرے؟ متہم کر دے، تہمت لگا دے، حالانکہ اس عورت کو دور دور تک کیا ہے؟ اس گناہ کے بارے میں کوئی علم اور کوئی خبر کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المومنات، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو؟ یہ عورتیں کیا ہو؟ مومنہ بھی ہو۔ تو جرم در جرم ہے کہ ایک کیا ہے؟ پاک دامن ہے، دوسرا یہ کہ اس کا گناہ سے کوئی لینا دینا کیا ہے؟ نہیں، اپنے گناہ سے بالکل غافل ہے، تیسرا یہ کہ وہ مومن عورت ہے۔ اور عام طور پہ کیا مومنہ عورتیں اس طرح کے گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے؟ نہیں کرتی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی کیا ایسی عورت پہ تہمت لگاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا آدمی اپنے اس عمل کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے کیا ہے؟ ہلاک ہونے والا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ جو گناہ کیا ہے؟ ایک مومنہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کا ہے، وہی کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ ایک مسلمان اور مومن پاک دامن عورت مرد پر بھی کیا ہے؟ تہمت لگانے کا ہے۔ اس لیے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اس طرح کے جرم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے کہ کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت کیا ہے؟ لگائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے اور اس گناہ سے منع فرمایا ہے۔ آخری جو باب ہے 50واں باب، الکبائر کا 50واں جو باب ہے اس کا تعلق منافقت سے۔ اس باب کا تعلق کس سے ہے؟ منافقت سے ہے۔ کیسے ہے؟ دیکھیے، کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ باب ما جاء فی ذی الوجہین، باب ما جاء فی ذی الوجہین۔ جن لوگوں نے ابو داؤد پڑھا ہے، سنن ابو داؤد، انہوں نے اس حدیث کو، اس باب کو پڑھا ہوگا وہاں بھی، اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے کتاب الادب کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو اور اس باب کی حدیثوں کو کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ اللہ کے کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ باب ما جاء فی ذی الوجہین، کہ دو رکھے شخص کی مذمت کا بیان، دو رکھے شخص کی مذمت کا بیان۔ کہتے کہ دو رکھا آدمی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دوگلا آدمی۔ کیسا آدمی؟ دوگلا آدمی، کہ ادھر آئے تو اس کی جیسی بات کرے اور ادھر جائے تو کیا ہے؟ اس کے جیسی کیا کرے؟ بات کرے۔ اس کو آئے تو اس کو خوش کرے، اس کو آئے تو اس کو خوش کرے، یا اس کے پاس آئے تو اس کی لگا دے اور اس کے پاس جائے تو کیا ہے؟ اس کی لگا دے، اور آپس میں منافرت کو کیا ہے؟ منافرت کو پیدا کرے، دشمنی کو پیدا کرے، دوری کو پیدا کرے۔ تو اس عمل سے شریعت نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے کہ انسان کیا ہے؟ منافقت کرے۔ اس کے پاس آئے تو اس کے جیسی بات کرے اور اس کے پاس جائے تو اس کے جیسی بات کرے۔ لیکن اگر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک صورت میں یہ ممدوح بھی ہو سکتا ہے، ایک صورت میں کیا ہے؟ یہ ممدوح بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ دو شخص کے مابین کیا ہے؟ لڑائی، دو شخص کے مابین کیا جھگڑا ہے، لڑائی ہے، دشمنی ہے، لیکن ایک تیسرا آدمی آتا ہے ان دونوں صاحبان کے نزدیک اور کیا ہے؟ دونوں کے مابین مصالحت کیا ہے؟ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے پاس آتا ہے تو اس کے کیا ہے؟ اس آدمی کی کیا ہے؟ تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سے متعلق کیا ہے؟ بڑا اچھا کیا ہے وہ گمان رکھتا ہے، اور اس کے پاس آتا ہے تو اس کی کیا ہے؟ تعریف کرتا ہے۔ تو شریعت نے کیا ہے؟ اس کو ممدوح کیا ہے؟ قرار دیا، اور جائز کیا ہے؟ قرار دیا، اگر مقصد کیا ہے؟ مصالحت ہو۔ لیکن اگر مقصد کیا ہے؟ فتنہ پروری ہے، مقصد اگر کیا ہے؟ دشمنی کو مزید کیا ہے؟ بڑھانا ہے، تو پھر اس چیز سے کیا کیا گیا؟ منع کیا ہے؟ کیا گیا ہے، اور منافقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں قرآن کریم کی 2 آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور 2 چھوٹی چھوٹی حدیث بیان کی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور منافقین کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، اور ان کی عیاری مکاری شیطانی کو کیا ہے بیان کیا گیا ہے کہ جب کیا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کہ جب منافقین کی ملاقات کن لوگوں سے ہوتی تھی؟ مومنوں سے ہوتی تھی، اہل ایمان سے ہوتی تھی، تو منافق کیا کہتے تھے؟ قَالُوا آمَنَّا کہتے تھے کہ ہم لوگ بھی کیا ہے ایمان لے آئے ہیں، ہم لوگ بھی کیا ہے مومن ہیں، ہم لوگ بھی مسلمان ہیں۔ اور پھر جب کیا ہے اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے، یعنی اپنے بڑے لوگوں کے پاس جاتے تھے، یہودیوں کے پاس جاتے تھے، یا کہ کفار قریش کے پاس جاتے تھے، تو کیا کہتے تھے کہ اِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ ان کے پاس جاتے تو کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جو ہم مومنوں کے پاس جاتے ہیں دراصل کیا ہے ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کیا ہے مذاق اڑانے جاتے ہیں۔ تو یہ ادھر جا کے ان کے ساتھ ہو جانا، ادھر جا کے ان کے ساتھ لگ جانا، دراصل یہ کن کی کیا ہے چال اور کن کی عادت رہی ہے؟ منافقوں کی رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ دراصل جو باب ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ منافقت سے، کہ آدمی کو کیا ہے منافق کیا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے دوسری جو آیت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مذبذبین بین ذالک مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ درمیان ہی میں کیا ہے معلق ڈگمگا رہے ہیں۔ منافقین سے متعلق کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ درمیان ہی میں معلق ہیں، اور کیا ہے ڈواڈول ہے، ان کا معاملہ کیا ہے مذبذب ہے، کیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں۔ یہ ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف صحیح طور پر ان کی طرف نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پہ کیا ہے ان کی طرف، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ کیا ہے نہ پائے گا۔ یعنی منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہیں قرار نہیں آ رہا ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں اور کبھی کیا ہے ادھر جاتے ہیں، اور کیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے کوئی راہ راست دکھلا سکتا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو منافقانہ روش اختیار کرتے ہیں انہیں کہیں سکون اور قرار کیا ہے نصیب کیا ہے نہیں ہوتا، کبھی ادھر جاتے ہیں اور کبھی کیا ہے ادھر جاتے ہیں۔ تو جو شخص کیا اس طرح کا کام کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اس کی طرح بولتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اس کی طرح بولتا ہے، لڑانے بھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے آدمی کا یہ عمل کیا ہے مذموم ہے، ایسے آدمی کا یہ عمل کیا ہے مذموم ہے، اور شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں کیا ہے دوغلاپن نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کیا ہے دو رکھاپن کیا ہے نہیں ہونا چاہیے، یا دو رکھا نہیں ہونا چاہیے، یا کہ ہمیں کیا کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کا مقصد دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہو اور آپس میں ان کے مابین کیا دشمنی پیدا کرنا ہو۔ آج گاؤں سماج میں ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، چائے کی دکانیں بیٹھے ہوئے، اور کیا کسی نکڑ ہے کسی گلی اور کسی کیا چوک چوراہے پہ بیٹھے ہوئے، اور کیا ہے لوگوں کو لڑاتے ہیں، لوگ کے اندر کیا ہے نفرت کیا ہے پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہوش کا کیا ہے ناخن لینا چاہیے، اور اس طرح کی غلطی اور اس طرح کے جرم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے ان دونوں آیتوں کے بعد جو حدیثیں بیان کی ہیں، سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت میں سب سے بدترین جنہیں تم پاؤ گے، قیامت میں لوگوں میں سب سے بدترین لوگ، قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کا جو کیا ہے دو چہرہ رکھتے ہیں، جو کیا رکھتے ہیں دو چہرہ رکھتے ہیں۔ دو چہرہ کا مطلب کیا ہے، اس کے پاس آیا تو اس کی طرح ایک چہرہ لے کر آیا،
اور اس کی طرح گفتگو کیا، اور اس کے پاس گیا تو اس کی طرح کیا ہے گفتگو کیا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الوجہین سے کیا کیا ہے تعبیر کیا، اس اعتبار سے کہ اس آدمی کا ایک چہرہ نہیں بلکہ کیا ہے دو چہرہ ہے۔ اس کے پاس آتا ہے تو کچھ بولتا ہے، اور اس کے پاس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کچھ بولتا ہے، گویا اس کے سامنے الگ چہرہ دکھلاتا ہے اور اس کے سامنے کیا ہے الگ چہرہ کیا ہے دکھلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجدون شر الناس، کہ تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے بدترین لوگ کن ہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن، ذو الوجہین، دو رکھے لوگوں کو، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ، جو کیا ہے ان لوگوں کے پاس آتا ہے تو ایک چہرے کے پاس آتا ہے، اور ان کے پاس آتا ہے تو کیا ہے ایک چہرے کے پاس آتا ہے۔ اس حدیث سے بھی واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ دوغلاپن اور دو رکھاپن اسلام میں مذموم ہے، اسلام میں کیا ہے مذموم ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے کیا ہے ایک کیا ہے گناہ ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے آخری جو حدیث بیان کی ہے ذو الوجہین سے متعلق، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ مرفوعا من کان ذا لسانین جعل اللہ له یوم القیامت لسانین من نار۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان ذا لسانین، کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کیا دو زبان رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے دو زبان رکھتا ہے، اگرچہ کیا ہے حقیقی طور پہ نہ ہو لیکن کیا ہے عملی طور پہ، حقیقی طور پہ نہ ہو لیکن کیا ہے عملی طور پہ ہے، زبان تو ایک ہی ہے لیکن کام کیا ہے دو طرح کا لے رہا ہے۔ اس کے پاس آ رہا ہے تو الگ گفتگو کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے الگ گفتگو کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان ذا لسانین، کہ وہ آدمی جس کے پاس کیا ہے دو زبان ہو، جعل اللہ له یوم القیامہ لسانین من نار، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے قیامت میں دو زبان بنائے گا یا دو زبان عطا کر دے گا، اور دو زبان کیا ہے گوشت کا زبان نہیں ہے، یا گوشت کی زبان نہیں ہوگی بلکہ کس کی زبان ہوگی آگ کی زبان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس زبان کے بدلے، اس کے کرتوت کے بدلے، اس کے گھناؤنے جرم کے بدلے، اس کے دوغلاپن کی وجہ سے، اس کے دو رکھاپن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور ایسا عذاب دے گا کہ اس کی زبان کا دو زبان عطا کرے گا، اور دونوں زبان کس چیز کی ہوگی جہنم کے کی آگ کی ہوگی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دو رکھاپن ہے وہ مذموم ہے اور ایک بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو منافقانہ روش اختیار کرنے سے، منافقانہ چال اختیار کرنے سے، اور لوگوں کو لڑانے بھڑانے، ان کے مابین منافرت اور دشمنی پیدا کرنے سے کیا ہے باز کیا ہے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں باطل قسم سے، جھوٹی قسم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دو رکھاپن سے اور منافقانہ عمل سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔